تو ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور بتایا تھا کہ روزے دار کے لیے تمام کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ اس کے جسم کا لباس، اس کے جوتے، اس کی ٹوپی، اس کا رومال، سب کچھ اس کے لیے دعائیں مغفرت۔ تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے کچھ اسلامی بھائی لیٹ آئے، تاخیر سے آئے، اور جو ہے نماز عشاء ہو چکی تھی، نماز تراویح ہو رہی ہے تو وہ تراویح میں شامل ہو جائیں گے، اس سے ان کی نماز تراویح یہ نفل ہو جائیں گے۔ البتہ یہ نماز تراویح نہیں ہوگی تو نماز تراویح کے لیے ضروری ہے کہ ہم عشاء کی نماز پہلے ادا کریں، جماعت ہو چکی ہے تو ہم تنہا اکیلے پڑھیں اور اس کے بعد ہم نماز تراویح میں شامل ہوں۔ بقیہ جو رکعتیں ہماری چھوٹ چکی ہیں وہ چاہیں تو ہم وطروں کے بعد ادا کر لیں یا وطروں سے پہلے کر لیں، وہ ہماری مرضی ہے۔ آج ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں، کئی بار اس میں بھی ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی بڑے جو ہے الجھن میں رہتے ہیں کہ نماز عشاء، حالانکہ فقہ کی جو عام کتب ہے ان میں یہی لکھا ہے کہ عشاء کی، بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہے تو وطر بھی جماعت سے پڑھیں، اور اگر عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو وطر آپ جو ہے تنہا پڑھیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جو حکم ہے نا استحبابی حکم ہے، استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عشاء کی نماز کسی نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے تو وہ وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہ ہو۔ یہ جو حکم ہے وہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور بتایا تھا کہ روزے دار کے لیے تمام کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ اس کے جسم کا لباس، اس کے جوتے، اس کی ٹوپی، اس کا رومال، سب کچھ اس کے لیے دعائیں مغفرت، اس کا بچھونا بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ ساقی کوثر مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹے لیٹے کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس سے فرشتہ کہتا ہے اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اے اللہ، کیا دعا کرتا ہے؟ بچھونا دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما۔ اور جب اپنا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا فرما۔ اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ اور جب برتن لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنت کے برتن عطا فرما۔ اور جب وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کعبۃ اللہ شریف اس کے لیے دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ، اے اللہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے۔ اور اللہ اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے تو جو کچھ دعا مانگے گا میں قبول فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے قدردانوں اور ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ ایک تو روزے کے دوران چاہیں آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس اور برتن وغیرہ دعائیں دے رہے ہیں، بلکہ کرم بالائے کرم، سبحان اللہ۔ بالائے کرم تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے، اے بندے تیرا کام مانگے جانا ہے اور ہمارا کام دیے جانا ہے، تو مانگے جا ہم دیے جائیں گے۔ بے نوا مفلس و محتاج و گدا کون کہ میں، صاحب جود و کرم وصف ہے کس کا تیرا۔ اب ایک دیوانہ رمضان کی ایمان افروز داستان آپ سنیے اور خدائے رحمان کی بے پایا رحمتوں پر جھومیے، سبحان اللہ۔ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا،
جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک و صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی سے نماز ادا کرتا اور اپنی سال گزشتہ کی قضائیں جو ہونے والی نمازیں تھیں ان کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو روایت میں آیا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے رمضان شریف کی تعظیم و توقیر کرنے کے سبب بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اب اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو جناب سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، دراصل یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے سے نیک عمل پر ہی بخش دے، اور اگر کسی کو چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے گناہ ہی پر پکڑ لے۔ یہ سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی نیکی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ لہذا ہم اور آپ ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرتے رہیں، بالخصوص ماہ رمضان کی ہم قدر کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس ماہ مبارک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا